ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا۔ اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو۔ تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے، تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو، لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے، اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے۔ توجہ ہے میری بات پر؟
मोहब्बत का जुमला बड़ा बदनाम हो गया है, लोगों ने हवस के रिश्ते का नाम मोहब्बत रख दिया है। मैंने कह दिया जो कहना था। अब तो मोहब्बत का फिक्रा जो है वो ऐसी जगह फिट किया जाता है जहां से ना फिट करते हुए समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है। मोहब्बत बड़े पाकीज़ा जज्बे का नाम है, मोहब्बत एक बड़ी सुथरी चीज का नाम है, और मोहब्बत के काबिल सिर्फ है ही वो हबीब जो मदीने के चांद है। बाकी ये क्या बात हुई कि इधर भी मोहब्बत कर लो उधर भी मोहब्बत कर लो, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। और भाई हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। प्यार करें तो उससे करें जो बेऐब है, जो लारैब है, उनसे मोहब्बत करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से ना बड़े शुरू में बड़े आगा एक सहाबी थे, हजरत बरा बिन मालिक नाम था। छोटी सी उम्र थी, हुजूर गली से गुजरते ना कभी तो जज्बा था बड़ा। छोटी उम्र, बाद में लिखा सिर्फ 14 साल के थे, बाद में लिखा नहीं 14 तो ज्यादा है, 12 साल उम्र थी। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नो, 12-14 साल उम्र। असल में ना बच्चों की डायरेक्शन ठीक नहीं, इनकी डायरेक्शन ठीक हो ना तो ये चौकों में खड़े होके मोबाइल पे गेमें ना खेले और माज़अल्लाह मैसेज ना करें, बल्कि ये मस्जिद में बैठ के नबी पाक की नाते सुने। हम ना वो काम कर नहीं सके, मेरे जैसे लोगों ने बड़ी कोताही की जिंदगी में। हम मोहब्बत रसूल का पैगाम बांट नहीं सके। हमने अपनी बीमारियां देखी, अपनी थकावटें देखी, ये देखा कि फलां शहर कैसे जाएं, फलां शहर कैसे जाएं। हम वो काम कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था। जिम्मा था, बाप की जिम्मे है। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी है अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं, पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुस्न, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़े कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए, अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमाउज़ ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है, वह मेरा दिल किया। मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीजें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए। तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करूं। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते हैं दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराएं कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? बात तो मोहब्बत की हो रही है, कड़वी सी बात ना कर लूं, कड़वी सी रहने देते, आपका प्रोग्राम नहीं तो छोड़ देते, आगे बढ़ जाते। जरा कड़वी सी है, कर लो जी, बोलिए। यानी बाप की, हम मोहब्बत रसूल में सिर्फ दाढ़ी की बात करते, किसी की गर्दन की नहीं। सिर्फ हम कहते हैं हुजूर से मोहब्बत है तो मैंने कहा था ना कड़वी है, आपने मुझे घूरना शुरू कर दिया और खासा तेज घूर रहे हैं आप। और खुदा के बंदो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, किसी को ना अच्छी लगे, किसी कोई तारीफ ना करे, पर मेरे रसूल को तो अच्छी लगती है कि नहीं। नबी, एक बंदा मुझे कहता है दाढ़ी के नाम पे लोग ताने बड़े देते हैं, दाढ़ी रखी है तो ये करता है। तो मैंने कहा ये नबी पाक के नाम का ताना है, इसे खुश होके कबूल कर, इसका बड़ा मजा है। इसको यूं यूं सीना खोल के कह दे ताना, दे ताना। तो कभी कभी ना ऐसा होता था, मैं पढ़ता था तो कभी गुजरते तो कहते वो जा रहे हैं दाता साहब वाले, वो जा रहे हैं गौस पाक वाले। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह हमें रोज छेड़ा करो, इस तरह रोज छेड़ा करो, हमें खुशी होती है। और यहां भी कहना और कयामत में जाके भी यही कहना कि ये दाता साहब वाले हैं, वहां भी कहना कि ये गौस पाक वाले हैं, ये छेड़ो हमें, हम ये छेड़ते हो तो हमें मजा आता है, ये कहा करो, हमें रोज कहा करो। अल्लाह ताला हमें अकीदे पर इस्तकामत नसीब फरमाए।
آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی، اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا. اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے. ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے. اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے. حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی مدینے میں، ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر دے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا، رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہا حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. اور رب رسول اگر ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا راضی ہو بھی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور اللہ رسول ہو راضی تو کائنات ساری بگڑ بھی جائے تو انسان کا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو اللہ رسول کو راضی کریں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی رضا پر توجہ کرنے کی بجائے آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے اور پریشان ہوں گے کہ فلاں میرا مخالف ہو گیا، فلاں میرا مخالف ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اس کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. تو میرے عزیز سہمے رہنا، ڈرے رہنا، پریشان رہنا اور ڈسٹرب رہنا اور بلا وجہ الجھے رہنا اور بلا وجہ آزمائش کا حصہ رہنا، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. آپ مطمئن زندگی گزارے، خوبصورت زندگی گزارے، رب رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں، ادھر ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی. ہم سارے نا چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں، چھوٹی موٹی سیاست سارے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس دعوت میں میں نہیں جا سکا میں نے فون کر کے بڑی عاجزی سے معذرت کر لی، ادھر بھی میں راضی رکھنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں راضی رکھنا. یہ رویہ درست نہیں ہے. آپ کوشش کریں خیر کے کاموں میں لوگوں کو راضی رکھنے کی، لیکن محض لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو بھی راضی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھیں. آپ کسی سے بھی، وہ ایک بزرگ تھے نا تو فرمایا کرتے تھے میں تو بال بچوں کی خدمت بھی صرف اس لیے کرتا ہوں اور ماں باپ کی ڈیوٹی بھی صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے. میرا اصل مطمع نظر رب رسول کو راضی کرنا ہے، تو میں تو سارے احکام اللہ رسول کے مان کے مخلوق کے بیچ گزارا کرتا ہوں. تو جیسا میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کون سا عمل کریں کہ ہم
اس ساری ضعف اعتقادی سے نکل آئیں، آزمائش سے نکل آئیں، بے چینی سے نکل آئیں، الجھاؤ سے نکل آئیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے مدد مانگنی، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے، صبر سے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے، لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے۔ الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں، اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھنی پڑے گی، یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔ جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اتنی ساری تعداد میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان پر فضل فرما، عالم
عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ ہمارے جن بھائیوں نے یہ بزم سجائی انہیں بہترین جزا اور صلہ عطا فرما۔ دارین کی برکتیں اور دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ السلام۔ کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے، وہ ذوف اعتقادی جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا،
اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاحول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے